إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله في آية أخرى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت، فقال: ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. انتهائی معزز اور محترم علماء کرام، فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ، شیخ عبد الماجد حفظہ اللہ، اور دیگر علماء کرام اور دعات عظام اور انتہائی
واجب الاحترام برادران اسلام، اللہ کی حمد و ستائش اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور اللہ کے لیے ہر قسم کے تشکر و سپاس اور اس کی ذات بے ہمتا کے لیے اپنی ہر قسم کی بندگی اور عبودیت کا اظہار اور سرور کائنات امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لا تعداد اور ان گنت درود و سلام اور اللہ کی رحمتوں کی بارش آج الحمدللہ ہم ایک ایسے موضوع پر اظہار خیال کے لیے اور ایک ایسے دین کے رکن کو سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہے، جو ہمارے دین کا ایک بنیادی رکن ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کے اوپر ہمارے دین کی بنیاد ہے، یہ اس کے بنیادی ارکان ہیں۔ شہادت اللہ کی توحید کی اور اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی، اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی حکومت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کی شہادت، اور اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت، اور پھر نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا، بیت اللہ کی زیارت اور بیت اللہ کا طواف کرنا، اس کے لیے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور ہم ابھی ذو الحجہ کے مہینے میں انشاءاللہ داخل ہونے والے ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن جن کے بارے میں سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ۔ فرمایا یہ جو 10 دن ذو الحجہ کے ہیں، اس روئے زمین پر اور پوری گردش لیل و نہار میں، سال کے سارے مہینوں میں کوئی اور دن ایسے نہیں جس میں کیے جانے والا کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب ہو جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے۔ اس لیے علماء اور فقہاء وہ یہ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی اہمیت اور ان کی فضیلت رمضان سے بھی زیادہ ہے، رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ ہے۔
اور ان دنوں میں اللہ رب العزت نے وہ حج کا فریضہ جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے آپ میں سے بہت سارے لوگ، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو حج مقبول نصیب فرمائے۔ کچھ اس سال کریں گے اور کچھ انشاءاللہ اپنی زندگی کے آنے والے دنوں میں پھر کریں گے۔ تو ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حج کے بارے میں علم حاصل کریں، اس کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور اس کا اجر و ثواب، اور اللہ کی بارگاہ میں حج کے بعد انسان کو کیا کچھ ملنے والا ہے، اور پھر اس حج کا پس منظر کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی خلفیت کیا ہے، اور اس کا فلسفہ کیا ہے، یہ جاننے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ حج ایک انتہائی اہمیت اور فضیلت والا عمل کہ جس کے بارے میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، فلم یرفث ولم یفسق، اور اس میں کوئی بے حیائی کا اور اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا وہ اپنے حج کے بعد اپنے گھر اس طرح لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کے اوپر خط تنسیق پھیر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا، عمر تو اپنی خوشی سے آئے ہو، کوئی تمہیں زبردستی یہاں لے کے نہیں آیا، تو کیا بات ہے؟ پہلے تم کہتے تھے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور اب تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ میری وہ زندگی جو میں اسلام قبول کرنے سے پہلے گزار چکا ہوں، اور جس میں نے اللہ کے نبی کی مخالفت بھی کی، آپ کی مخالفت کی، مسلمانوں کی مخالفت کی، اسلام کے خلاف کئی کارروائیوں میں اور کئی چیزوں میں میں مصروف رہا، اور یہ وہی عمر بن عاص ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو یہ مشرکین مکہ کے سفیر بن کر نجاشی کے دربار میں گئے تھے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے۔ زعماء قریش میں سے، قریش کے سرداروں میں سے تھے، اور انہیں اس بات کا علم تھا کہ اسلام سے پہلے میں اللہ کے نبی کی بھی مخالفت کرتا رہا اور مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث رہا، اور اسلام کے خلاف کئی حرکتیں مجھ سے سرزد ہوئیں۔ اس لیے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ میری اس زندگی کا کیا بنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله
اے عمر کیا تو جانتا نہیں کہ جب انسان کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اسلام کو قبول کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ہجرت کرنا، اللہ کے راستے میں اپنے وطن کو خیرباد کہنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اور تو مکے کو چھوڑ کر مدینے میں آیا ہے، فرمایا اس ہجرت کا عمل اتنا عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ میرے اور آپ کے لیے ایک مجدہ جاں فضا ہے، ایک خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حج کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ انسان کا پچھلا سارا معاملہ پاک اور صاف۔ یہ تو حج کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب اور اس کی فرضیت و اہمیت، لیکن یہ حج ہے کیا؟ اس کا فلسفہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے گھر میں جاتا ہے اور وہاں جا کر طواف کرتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، رمی الجمار کرتا ہے، مینا کے اندر راتیں گزارتا ہے، عرفات میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تذلل اور تضرع اور عجز و انکساری کے ساتھ اپنی بے بسی، اپنی کم مائگی اور اپنی بے بضاعتی کا رونا روتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ ہے کیا؟ اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا کبھی کسی نے یہ سوچنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کو دیکھتے ہیں، آپ کی حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حج اصل میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی داستان عشق و محبت ہے۔ ابراہیم، ہم نے کہنے کو ایک نام لیا اور آپ نے سن لیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت تھے کہ کہنے کو تو ایک فرد تھے، ایک انسان تھا، لیکن وہ ایک انسان اللہ کے ساتھ اپنی محبت میں اور اللہ کے اوپر اپنے ایمان میں اور اللہ کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کرنے میں اور اللہ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ایک فرد پوری امت پہ بھاری، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پوری انسانیت پہ بھاری تو پھر بھی یہ مبالغہ اور بے جا نہ ہوگا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیے، اس کے رب نے اس کا امتحان لیا، اور جس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، جس آزمائش میں بھی ڈالا گیا، جس فتنے میں انہیں مبتلا کیا گیا، اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اور پھر
اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام میں تجھے پوری انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور اللہ کے نبی کا امام الانبیاء ہونا، سارے نبیوں کی امامت، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے نبیوں سے یہ میثاق اور یہ عہد لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ سارے نبی انہوں نے اس بات کا اللہ سے وعدہ کیا اور اقرار کیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو وہ نہ صرف ان کی نبوت اور رسالت کو مانیں گے بلکہ ان کے مطیع اور فرما بردار بھی بنیں گے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، سارے نبیوں کے امام آپ ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ اشعار کہے اور کہا کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت اپنے نبی کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اگر تم نے کسی طریقے کی یا کسی ملت کی پیروی کرنی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ ثم اوحینا الیک، ہم نے تمہاری طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ ہم سارے جو کام کرتے ہیں حج میں یہ سارے اسی میں آئیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عرفات کے بارے میں، فرمایا کونوا علی مشاعرکم فإنکم علی ارث من ارث ابیکم ابراہیم۔ یہ مشاعر ہیں، منا جو ہے یہ مشعر ہے، صفا اور مروہ یہ مشاعر ہے، مزدلفہ مشعر ہے، عرفات مشعر ہے، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارا عرفات اس میں تم کھڑے ہو جاؤ، قیفو علی ارث من ارث ابیکم، یہاں کھڑے ہو جاؤ اس لیے کہ تمہارا باپ ابراہیم ادھر کھڑے ہوا تھا، وہ یہاں کھڑا ہوا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ ابھی انشاءاللہ بہت سارے لوگ قربانیاں کریں گے، اللہ رب العزت سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔
یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ رمی الجمار، یہ جمرہ اولا اور وسطی اور عقبہ، یہ جو 3 جمرات ہیں، ان کو پتھر مارنے، کنکریاں مارنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے مناسک کو پورا کرنے کے لیے اور بعض آثار کے مطابق اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے، اللہ اکبر، وہ بیٹا جو 80 سال کی زندگی میں ساری زندگی دعائیں کر کر کے حاصل کیا تھا۔ یہ سوچیں، یہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ میں یہاں آتا ہوں کس لیے۔ یہ حج آپ کو یاد دلاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، اسماعیل کی زندگی کو، حضرت ہاجرہ کا وہ بھاگنا اور دوڑنا، اس کو نبی کریم علیہ السلام ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مناسک کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں اور شیطان جو ہے وہ ان کو ورغلاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کے اس کے اوپر مارتے ہیں، پتھر اس کے اوپر پھینکتے ہیں، اور یہ وہ رمی جمرات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہر چیز کے بارے میں، اور پھر یہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی، اللہ اکبر، یہ تو ایک عجیب داستان محبت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو اللہ کے ساتھ محبت سے اور اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے شوق اور ذوق اور جوش اور جذبے سے اٹا ہوا۔ 80 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت جب کہتے ہیں ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہتے ہیں بیٹا تو میرا بڑا محبوب بیٹا ہے، بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا، میں نے ساری زندگی تیرے لیے دعائیں کی، اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں اس چیز کی طمع اور اس چیز کی ہرس ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرا سہارا بنے۔ تو ذرا سوچیں اس وقت اللہ رب العزت کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ چھری چلا رہے ہیں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تم کیا کہتے ہو؟ اور وہ بیٹا وہ بھی آگے ہونے والا اللہ کا نبی تھا۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ مکتب کی کرامت ہے کہ فیضان خداوندی، کہ کیسا بیٹا ہے اسے علم ہے کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے، اور نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہے، اور میرا باپ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں اپنی گردن، اپنا گلا میں اپنے باپ کی چھری کے نیچے رکھ دوں۔ وہ کہتے ہیں یا ابت افعل، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا ابتی، اس کلمے میں کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے کہ میرے ابا جان
جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو کر گزریے. افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین. اللہ اکبر. جس چیز کو اللہ رب العزت یہ کہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان هذا لهو البلاء المبین. یہ بڑی آزمائش تھی. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو کہا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت. میں کہتا ہوں کہ یہ حج سارے کا سارا حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی اللہ کے ساتھ محبت کی ایک داستان ہے. وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ ماں قصہ سکندر و دارا نہ خاندائے از ما بجز حکایت مہر و وفا ما پرس، کہ مجھے کسی اور چیز کا علم نہیں. اگر مجھ سے کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پھر یہی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو ساری جہانوں کا رب ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے. اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں یہ چیز بتاتا ہے، ہمیں اس چیز کے بارے میں درس دیتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اگر باپ نے کہا کہ اگر تم اس کو چھوڑتے نہیں، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان كان للرحمن عصیا یا ابتی انی يخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلهتي یا ابراہیم لئن لم تنتهِ لارجمنك واهجرني ملیا. اپنے باپ کو اللہ کی توحید کا درس دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو کیوں پوجتے ہو، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے. اور یہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ضمن میں اور ان کی سیرت کے ضمن میں اور حج کے فلسفے کے ضمن میں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی اور کبریائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو یہ پیغام دیتے ہیں. وہ کہتا ہے اگر تم نے یہ چیز نہ چھوڑی لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، میں پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں. آگے باپ کو کہتے ہیں سلام علیک ساستغفر لک ربی. اے میرے باپ، میں اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا تیرے لیے اور مغفرت کی درخواست کروں گا. اور پھر اپنی قوم کو ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، پہلے اپنے باپ کو دعوت دی
اور باپ نے کہا کہ گھر سے نکل جاؤ، باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، پوری قوم سامنے کھڑے ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ حج کرنے کے لیے جانے سے پہلے ان چیزوں کو سمجھیں کہ حج کا فلسفہ کیا ہے اور حج کے دروس کیا ہیں، حج ہمیں کیا سکھلاتا ہے۔ اور اگر بغیر توحید کو سمجھے ہوئے اور بغیر حضرت ابراہیم کی سیرت کو سمجھے ہوئے کوئی آدمی حج کرنے چلا جائے اور اس کی زندگی میں وہی شرک و بدعت ہو، تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ ابو لہب اور ابو جہل وہ بھی بڑے حج کیا کرتے تھے، ان کا حج ان کے کسی کام نہ آیا۔ وہ مکے میں رہنے والے تھے اور حج ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ اس لیے سمجھو کہ حج کی حقیقت کیا ہے اور حج کا پس منظر کیا ہے اور حج کا درس کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، وہ کہتے ہیں قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، یہ جو پتھر کے صنم ہیں ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ آگے سے ان کو کیا کہا، اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، اور اس کے باوجود تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ پھر میں کیا کہوں، تمہاری عقل پہ اف نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، حرقوا، آگ میں ڈالو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، پہلے گھر بار کی قربانی دی، خاندان کی قربانی دی، اپنے والدین کو چھوڑا، اور اب پوری قوم جو ہے وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے اور آپ کو آگ میں جلانے کے لیے، زندہ آگ میں جلانے کے لیے پوری قوم جو ہے وہ قبر بستہ ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں۔ اور تفسیر میں لکھا کہ حضرت جبریل آئے اور آ کر کہا کہ بتاؤ کسی چیز کی ضرورت ہو تو کہو، تو وہ کہنے لگے کہ میرا رب کیا مجھے دیکھ نہیں رہا؟ اللہ اللہ، بجرم عشق تو امی کشند غوغائیست، میں اپنے رب کے عشق کے جرم میں توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے جرم میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور اللہ کی حاکمیت اس کا اعلان کرنے کے جرم میں اگر مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے تیری کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے توکل اللہ کی ذات کے اوپر، اور یہ ہے محبت اور بھروسہ اللہ کے اوپر۔ یہ حج ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی والی ہو جاؤ۔ یہ حج ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے، توکل ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی ذات کے اوپر، اپنی جان کی قربانی۔ اور پھر ذرا آگے چلے، اپنے شیر خار بچے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان کو لے کر جب بیت اللہ کے قریب اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں آج بیت اللہ ہے،
وادی مکہ میں اللہ کے حکم کے مطابق، تو ان کو چھوڑ کر وہاں جا رہے ہیں 4000 سال پہلے۔ آج کی گرمی آپ دیکھتے ہیں، آپ یہاں ان صحراؤں میں رہتے ہیں کہ یہاں کی گرمی کا کیا عالم ہے، اور ذرا سوچیں مکے کے پہاڑ، سنگلاخ سرزمین، چٹیل اور بے آب و گیا سرزمین، جس میں کسی قسم کا کوئی سبزہ نہیں، کوئی ثمربار درخت نہیں، کسی قسم کا کوئی پانی نہیں، کوئی سر کے اوپر سائبان نہیں، کوئی مونس اور غمخوار نہیں، کوئی بھی ادھر نہیں، اور اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر وہاں جا رہے ہیں۔ اور وہ حضرت ہاجرہ پوچھتی ہے اتدعنی فی ارض لیس فیہا زرع ولا زرع ولا انیس ولا ماء ولا ذات، کوئی چیز نہیں، نہ کوئی غمخوار، نہ کوئی ملنسار، نہ کوئی زیست کا ساز و سامان، نہ کوئی شجر سایہ دار، نہ کوئی گھر بار، کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہیں؟ دوسری مرتبہ پوچھا خاموش، تیسری مرتبہ پوچھا خاموش، پھر خود ہی کہنے لگی اللہ امرک، کیا اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا؟ تو پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں امرانی ربی، ہاں میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا۔ پھر کہتی ہیں فَإِنَّهُ لَن يُضَيِّعَنَا، پھر جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حج ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ توکل کرو تو اللہ کی ذات پر، نفع و نقصان کا مالک سمجھو تو اللہ کی ذات کو، عبادت اور بندگی کا حقدار ہے تو صرف اللہ، محبت کرنے کے قابل ہے تو صرف اللہ، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑھائی۔ یہ حج اور حج کا فریضہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی داستان حیات اور ان کی حکایت مہر و وفا، یہ ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنی لو لگاؤ، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، اللہ کو اپنا خالق اور اپنا مالک اور اپنا رازق، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور یہ سارے حج کے اندر آپ کسی چیز کا اعلان کرتے ہو، یہ جب تلبیہ کہتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے لیے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ ساری تعریف اور ساری حمد و ستائش اور ہر قسم کی بزرگی اور بڑائی اور بادشاہت اور حکومت یا اللہ صرف تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بار بار آپ پڑھتے ہو حج کے اندر، یہ اللہ کی وحدانیت کا شعار ہے، یہ اللہ کی توحید کا اعلان ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں یہ سبق ہمیں سکھا کے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون قبلی، فرمایا سب سے بہترین دعا
عرفے کے دن کی دعا ہے. اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے. اور فرمایا کہ جو میں نے کہا اور جو مجھ سے پہلے سارے پیغمبروں نے کہا وہ بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر قسم کی حمد و ستائش اسی کے لیے، بادشاہت اسی کے لیے، ہر چیز پہ قدرت اسی کی. یہ توحید کا شعار ہے جو ہم حج کے اندر سیکھتے ہیں. ایک آدمی حج کرے اور حج کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی بنائے تو پھر اس نے کیا حج کیا؟ اس کا کوئی حج نہیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی اور آپ سے پہلے لوگوں کے پیغمبروں کی طرف بھی وحی کی. اللہ رب العزت نے سارے پیغمبروں کا ذکر کیا. کتنے پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ سارے پیغمبر ان میں سے کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا ان کی زندگی کے سارے عمل جو ہے وہ برباد ہو جاتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آپ کی زندگی کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں. تو کوئی آدمی شرک کرے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حج کرے، یہ ناممکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے ہجرت سے پہلے تو بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے. اور میں نے آپ کو کہا کہ مشرکین مکہ وہ بھی حج کرتے تھے اور انہوں نے حج کا اپنا طریقہ نکالا ہوا تھا، بے شرمی اور بے حیائی کا طریقہ، برہنہ بیت اللہ کا طواف کرنے کا طریقہ. اور جب ان سے پوچھا گیا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کہتے تھے کہ یہ جو تمہارے کپڑے ہیں تم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہو اس لیے یہ کپڑے پاک نہیں. اگر تم نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہو تو یا تو پاک کپڑے لے کے آیا کرو اور ہم سے کپڑے لیا کرو، اور یا پھر نعوذ باللہ برہنہ طواف کیا کرو. کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا واللہ امرنا بها قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. اور اسی طرح عرفات میں نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے واپس لوٹ آتے تھے. کہتے تھے دوسرے لوگوں کو عرفات جانے کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم اس گھر کے مجاور ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، اس لیے ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ان کی ساری باتوں کا جو ہے وہ قلاقانہ کیا، ساری باتوں کا ابطال کیا، ان کو رد کیا. اور وہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک. یہ ہم تو کہتے ہیں نا لا شریک لک اور یہاں پر رک جاتے ہیں کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، بس. وہ کہتے تھے الا شریکا هو لک، ہاں وہ شریک جو تیرا ہے تو نے خود اس کو اپنا شریک بنایا. تملکہ وما ملک، اور جو اس شریک کے حصے میں ہے، جو وہ مالک ہے، یا اللہ تو اس کا بھی مالک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ طواف کرتے تھے تو کہتے تھے ویلکم قد رک جاؤ، یہاں رک جاؤ، آگے مت کہو.
اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں سارے شریکوں سے بری الذمہ ہوں، میں سب شریکوں سے غنی ہوں، بے پرواہ ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ من عمل عملا، کوئی ایسا عمل کرنے والا جس نے عمل کیا ہو اور اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہو، فرمایا میں اس کے عمل کو اس کے منہ کے اوپر مارتا ہوں، مجھے ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ ترکتہ وشرکہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے تھے کہ یہ مت کہو کہ یا اللہ تیرا وہ شریک جس کو تو نے خود ہی اپنا شریک بنا دیا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں اللہ نے خود ان کو یہ بزرگی دی ہے، اللہ نے خود ان کو کرامت دی ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں مثال دے کر فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگوں سے، فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم۔ فرمایا مجھے یہ بتاؤ، میں تمہاری زندگی میں سے مثال دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی تمہارا ملازم ہو، کوئی تمہارا نوکر اور چاکر ہو، کوئی تمہارا غلام ہو، اور یہ مال جو تمہیں اللہ نے دیا ہے یہ تمہارا اپنا ذاتی مال نہیں، یہ اپنی ذاتی جائیداد نہیں، فرمایا اللہ کی عطا کردہ چیز ہے۔ فرمایا تم یہ بتاؤ کیا اپنے مال میں سے، اپنی جائیداد میں سے، اپنی اس حکومت میں سے اپنے کسی نوکر کو، کسی غلام کو اور اپنے کسی عبد کو کیا تم اپنا آدھا حصہ دے کے اس کو اپنا شریک بنا لیتے ہو؟ کہ ہاں چلو یہ میرا ملازم ہے، میری دکان پہ کام کرتا ہے یا میرے مزرعے پہ کام کرتا ہے، میرا ملازم ہے، تو میرے پاس 1,00,000 ریال ہے، میں 50,000 اس کو دے دوں اور 50 خود رکھ لوں؟ فرمایا تم یہ کام کرتے ہو؟ اللہ رب العزت سوال کرتے، فرمایا اگر تم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارا غلام اور تمہارا ملازم اور تمہارا نوکر وہ تمہارا شریک بن جائے، تو تم نے اللہ کو اتنا ہی کمزور سمجھا ہوا ہے کہ وہ خود اپنی حکومت اپنے شریکوں میں بانٹتا پھرتا ہے۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ کی ذات تو یہ ہے کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، فرمایا تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تمہیں رزق دینے والا اللہ، تمہیں زندگی دینے والا اللہ، تمہیں موت دینے والا اللہ۔ فہل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، فرمایا اللہ کے سوا کوئی اور ایسا ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، فرمایا اس کی ذات پاک ہے اور وہ اس چیز سے بالا تر ہے کہ جو لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی توحید ہے جو ہم حج کے اندر سیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، فرمایا ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فرمایا جب تک ایک اللہ کی وحدانیت کے اوپر اور ایک اللہ کی توحید کے اوپر، ایک اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور ایک اللہ کی بادشاہت اور اس کی حاکمیت، جب تک تم اس کا اقرار نہیں کر لیتے اور جب تک غیر اللہ کو چھوڑ نہیں دیتے اور غیر اللہ کے ساتھ
اپنی برات کا اظہار نہیں کرتے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي رَبَّ الْعَالَمِينَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے نظر و نیاز دیتے ہو، جن کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہو، فرمایا میں سب سے بری الذمہ ہوں، میں ان سب کا دشمن ہوں اور یہ میرے دشمن ہیں. یہ توحید ہے، اس کو سمجھیں حج پر جانے سے پہلے اور اس کو سیکھیں، وگرنہ اسی طرح حج پہ چلے گئے جس طرح دوسرے لوگ مشرکین مکہ جاتے تھے اور پھر اسی طرح واپس آ گئے، تو ایسا حج جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اور دوسری چیز جو ہے توحید کے بعد، جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور ان کی زندگی اور ان کی داستان محبت اللہ کے ساتھ، یہ سارا ہم حج کے اندر سیکھتے ہیں. اخلاص، وفا، صبر، توکل اللہ کی ذات کے اوپر، اور یہ صبر و رضا کی کیسی داستان ہے جو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ کے لیے پیش کی. جب انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا، پانی ختم ہو گیا، جو زیادہ راہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور پھر شیر خوار بچہ جاں بلب تڑپتا ہوا، اس کے پینے کے لیے دودھ نہیں اور ماں کے کھانے کے لیے کوئی خوراک نہیں اور پینے کے لیے کوئی پانی نہیں، اور اسی عالم میں وہ صفا اور مروہ کے درمیان کبھی بھاگتی ہوئی اور دوڑتی ہوئی ادھر جاتی ہیں اور کبھی ادھر جاتی ہیں، اور پھر جو انہیں یقین تھا اس بات پر، اور جو انہوں نے اپنے خامد کو کہا تھا کہ اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ تلاش کرتی پھرتی ہیں کسی خوراک کو اور پینے کے لیے پانی کو، اور اللہ رب العزت ننھے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے آب زمزم کا چشمہ جاری کرتا. یہ ہمیں درس ملتا ہے، یہ ہمیں درس ملتا ہے اس حج میں کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں، اللہ کے ساتھ محبت پیدا کر لیں، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کر لیں، اس کی توحید اور اس کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، تو اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اس طرح چھوڑا اور کیا کہا، جب ذرا ان کو ان کی نظروں سے پیچھے ہٹ کر، آخر باپ تھے، شفقت پدرانہ، باپ کی شفقت اور محبت اپنے بیٹے کے لیے اور اپنی بیوی کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑنا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. اے میرے پروردگار، میں نے اپنی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ تیرے اس گھر کے پاس میں نے اپنے خاندان کو لا کے آباد کر دیا ہے، سکونت پذیر کر دیا ہے. اے اللہ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہ، لوگوں کے دل اس جگہ کے ساتھ محبت سے بھر دے. اور پھر آج آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں 4000 سال گزر گئے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اے میرے ابراہیم لوگوں میں اعلان حج کا تم کر دو کہ آؤ اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے، اور فرمایا قیامت کے دن تک آنے والے مسلمانوں کو تیرا پیغام جو ہے وہ میں پہنچا دوں. اور اس وقت سے لے کر آج تک لوگ حج کرنے کے لیے وہاں آتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی، میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، میں نے حضرت یونس کو دیکھا،
میں نے حضرت صالح کو دیکھا، وہ وہاں حج کرنے کے لیے آ رہے. تو یہ حج ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ جب انسان اپنا من مار کر، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کئی چیزوں کی طرف نشاندہی کی. اپنی بات کو ہم سمیٹتے ہیں، اور ان چیزوں کا تعلق بھی حج کے فلسفے کے ساتھ ہے. یہ حج جو ہے یہ امن کا پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. فرمایا جو اس گھر میں آ جائے اس کے لیے امن ہی امن ہے. آج لوگ مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور ان کے اوپر تان و تشریح کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہے. مسلمان اور دہشت گرد. اسی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ المؤمن من امنہ الناس علی انفسہم واموالہم. فرمایا مومن وہ ہے کہ دوسرے لوگ اپنا مال اور اپنی جان اس کی طرف سے امن میں پائیں، یہ مومن. اور فرمایا مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. فرمایا مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہے. یہ اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ای یوم ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کہنے لگے کہ ہم خاموش ہو گئے. ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے خاموش. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ شاید اللہ کے نبی اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے. فرمایا الیس یوم النحر، کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ قربانی کا دن ہے. فرمایا ای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ پھر خاموش. آپ نے فرمایا کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں؟ اس کے بعد فرمایا ای بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم پھر خاموش. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیس ببلدۃ الحرام، کیا یہ بلد حرام نہیں؟ اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ یہ قربانی کا دن ہے، یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے اور یہ مکے کا شہر ہے. فرمایا سن لو پھر الا ان اموالکم ودماءکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا. فرمایا جس طرح اس دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ سنو، اللہ رب العزت نے تمہارا مال اور تمہاری عزت اور تمہارا خون اس کو بھی حرمت والا بنا دیا. اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کے مال اور کسی کے خون اور کسی کی عزت کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. یہ حج کا فلسفہ ہے کہ حج پوری انسانیت کو امن کا پیغام دیتا ہے. اور یہ حج کا فلسفہ ہے کہ حج پوری انسانیت کے اندر مساوات پیدا کرتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اباکم واحد وان ربکم واحد کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب. فرمایا تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سارے آدم کی اولاد میں سے ہو، اور آدم کو اللہ رب العزت نے مٹی میں سے پیدا کیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنہری کلمات ارشاد فرمائے کہ جس نے پوری جاہلیت اور جاہلیت کی بنیاد پر حسب و نسب کا فخر اور مباحات اس کو بالکل نیست و نابود کر کے رکھ دیا. فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجم علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی. فرمایا سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں. اگر کسی کو فضیلت ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج کے موقع پر فرمایا ساری جہالت کل امر من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع. فرمایا جہالت کے جتنے کام ہیں، جہالت کی جتنی شاخیں ہیں، جہالت کے جتنے طریقے ہیں، جو جہالت کا زندگی کا اصول، فرمایا وہ سارے کے سارے میرے قدموں کے نیچے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دماء الجاہلیہ تحت قدم موضوع وربا الجاہلیہ تحت قدم موضوع. فرمایا یہ جو پہلے 50 سالوں تک ان کے درمیان خون ریزی اور قتل و غارت گری اور جنگیں ہوتی تھی، فسادات ہوتے تھے، فرمایا وہ سارے کے سارے میں آج ختم کرتا ہوں. اور فرمایا یہ سود جو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے، فرمایا میں اس کو ختم کرتا ہوں. اور فرمایا میں عورتوں کو یہ حق دیتا ہوں. آج لوگ عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں اور مسلمان عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے عورتوں کو وہ حق دیا جو آج قریب کے زمانے میں یہ بڑی مہذب دنیا جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے، یہ جمہوری ممالک اور یہ مغربی ممالک جو آج عورتوں کی وجہ سے مسلمان ممالک اور مسلمان حکومتوں کے اوپر طرح طرح کی الزام تراشیاں کرتے ہیں، ان ملکوں کے اندر یہ عالم تھا کہ کوئی عورت جو ہے اس کے پاس حق تملک نہیں تھا. وہ کوئی مالکیت، اس کے پاس کوئی مالکیت نہیں ہوتی تھی، کسی چیز کی وہ مالک نہیں بن سکتی تھی، اور اس کے پاس ووٹ کا یعنی اپنی رائے کے اظہار کا حق نہیں تھا، اس کے پاس شہادت گواہی کا حق نہیں تھا. یہ حال کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے حج کے موقع پر لوگوں کو کہا فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. انکم اخذتموہن بامان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، تم نے اللہ کا نام لے کر ان کے ہاتھوں کو پکڑا ہے اور تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے. دیکھنا ان کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا، اللہ سے ڈرتے رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ حقوق دیے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. تو یہ حج کے اندر ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ جانتے ہیں. اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور توحید کا وہ مظہر، اللہ اکبر، کہ جناب عمر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ایھا الحجر، اے پتھر
واللہ انی اعلم انک حجر، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے۔ اور حجر اسود کوئی معمولی پتھر نہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ پتھر اللہ نے جنت سے اتارا، اور فرمایا جب یہ پتھر اترا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور فرمایا لوگوں کے گناہ چوسنے کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے یمین اللہ فی الارض، کہ یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے زمین کے اوپر، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، یہ علامات میں سے ہے۔ فیہ آیات بینات، جو بیت اللہ کے اندر آیات ہیں یہ ان میں سے ہے۔ اتنا قیمتی پتھر، اور حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، انک لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ واللہ لولا انی رأیت رسول اللہ قبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو خدا کی قسم میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ اللہ کی توحید ہے، یہ اللہ کی توحید ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو ہم اس حج کے اندر سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں وہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ حضرت عمر طواف کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی وہ بھی طواف کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عمر نے حجر اسود کو جو ہے وہ استلام کیا، ہاتھ لگایا، اور پھر ہم بڑھتے بڑھتے آگے چلے رکن غربی کے پاس، جو آگے والا کارنر ہے، آگے والا رکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ میں اس رکن کے اوپر بھی ہاتھ رکھوں۔ حضرت عمر نے مجھے کہا کہ کیا کرتے ہو؟ ماذا شانک، کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ کیا اس رکن کا استلام نہیں کرنا؟ کہنے لگے کہ کیا تم نے اللہ کے نبی کو اس کا استلام کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اللہ کے نبی نے صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو استلام کیا ہے، اور اس کے علاوہ پورے بیت اللہ کی کسی جگہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام نہیں کیا۔ اس لیے ہم بھی اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے کسی اور رکن کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ نہیں رکھتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ وہ آداب حج کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کا تشفی بخش انشاءاللہ جواب دیں گے۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حج کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے ساتھ ان کے تعلق، ان کی محبت، اللہ کے لیے ان کی قربانی کے شوق اور ذوق، اور ان کے جوش اور جذبہ، اور اللہ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنا، یہ سامنے رکھیں، اور پھر اللہ کی توحید، اس کی تحقیق کریں، اس کو زندہ کریں، اللہ کی توحید کو اور اس کے تصور توحید کو اپنے عقیدے میں لے کے آئیں، اور پھر وہ اخلاص پیدا کریں جس اخلاص کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ فرمایا الا للہ الدین الخالص، تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر بندگی کرنی ہے تو صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں، اور اسی کا نام اخلاص ہے۔ اور یہ دو ترازو ہے، ہمارے علماء نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دوسرے اسلاف نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا یہ دو ترازو ہے، ایک ظاہری ترازو ہے اور ایک باطنی ترازو ہے۔ ظاہری ترازو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر عمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو، آپ کی زندگی کا ہر عمل
اور خاص طور پر نیکی اور عبادت کا عمل یہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے گا۔ اور دوسرا جو ظاہری جو باطنی ترازو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی اور آپ کی نیکی کا ہر عمل وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اور اگر یہ چیز ہم نے اپنے حج میں سیکھ لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اور ان کے خاندان کی سیرت کو اور ان کی قربانیوں کو سامنے رکھ لیا اور اپنے اندر توحید کو پیدا کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیدا کر لیا اور اتباع سنت کو حاصل کر لیا، تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کو یہ پیغام دینے چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، فلم یرفس ولم یفسق، جو اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، کسی قسم کی بے شرمی اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کرے، فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اپنے گھر میں اس طرح لوٹے گا جس طرح ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ جو کچھ بیان کیا ہے اس کو سمجھیں اور اس کو سیکھیں، اپنی زندگی میں اس کو لے کے آئیں اور اس کے مطابق اپنا عمل بنائیں اور اس کے مطابق اپنا حج کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔